لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ میں نے دو باتیں عرض کرنی آج، پھر اکثر یہ ہوتا ہے کہ سوچتا ہوں کہ یہ بات کروں گا لیکن بات کسی اور طرف چلی جاتی ہے، اور وہ بھی مفید ہی ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ یہ بات کہلوانا چاہتے تھے تو یہی بات کہی گئی۔ تبلیغ میں آج ان سے بات کر رہا تھا، سوچا میں وہی بات میں آج سب کے سامنے کروں۔ اہم بات تھی، انتہائی اہم بات تھی، پتہ نہیں انہوں نے اپنے دل کے اندر ریکارڈ کی کہ نہیں کی۔ وہ بات یہ ہے کہ تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں نا ہم، تو میرے ساتھ چونکہ زیادہ حضرات وہ جو تبلیغ کی مناسبت والے ہیں وہ زیادہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تبلیغ میں جو بندہ اصولوں کے ساتھ چلہ لگا لے نا، چلہ بھی نہیں، بعض کے اندر استعداد زیادہ ہوتی ہے، وہ سہ روزے کے اندر بھی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ پیالہ سیدھا ہونا تو قطرہ قطرہ گرتا رہے تو بھر ہی جاتا ہے، پیالہ الٹا ہونا تو 40 دن کیا 4 مہینے بھی پانی فیض آتا رہے، انوارات آتے رہے نا تو اس کے دل میں جائیں گے ہی نہیں، وہ تو پیالہ الٹا ہے۔ پیالہ سیدھا ہو تو تھوڑے دنوں میں بھی وہ اپنے دل کے پیالے کو ان انوارات سے بھر لیتا ہے۔ وقت لگانے سے، تبلیغ میں وقت لگانے سے دو بڑی اہم چیزیں انسان کو نصیب ہوتی ہیں، دو زبردست صفات نصیب ہوتی ہیں۔ صفات تو کافی نصیب ہوتی ہیں، 6 نمبر اسی لیے ہے کہ 6 صفات پیدا ہو جائیں انسان کے اندر، لیکن 2 صفات ایسی ہیں کہ جو پوری زندگی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قطع نظر اس سے کہ تبلیغ کا جو مقصد ہے وہ امت کے اندر امت پناہ آ جائے، اور امت پناہ کیا ہے کہ وہ امت نبی کی نائب ہے، نبی کی فکر، نبی کی محنت، وہ امت کی محنت ہے، اس کو مقصد حیات بنا کر یعنی داعیانہ زندگی گزارنا آ جائے۔ یہ ہے تبلیغ کا مقصد، تبلیغ میں وقت لگانے کا مقصد۔ لیکن اس مقصد پر بہت سارے تبلیغی بہت زیادہ وقت لگانے والے بھی نہیں آئے ہوتے، انہوں نے روٹین بنا لی ہوتی ہے، چلہ بھی سالانہ لگتا ہے لیکن ان کا داعیانہ مزاج نہیں بنتا۔ ملکوں میں بھی وقت لگ جاتا ہے لیکن ان کا داعیانہ مزاج نہیں بنتا، اس لیے کہ یہ داعیانہ مزاج اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ ہر ایک کو نصیب نہیں کرتا۔ کام سے حصہ عطا فرما دیتا ہے، وقت لگانے کی برکت سے، قربانی کی برکت سے، ان کے ساتھ شریک ہونے کی برکت سے، وہ جو داعیانہ مزاج والے ہیں ان کی صحبت میں رہنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ شانو ان کا حشر انہی کے ساتھ کر دے گا قیامت کے دن۔ لیکن ان کا مزاج وہ داعیانہ نہیں بنا ہوتا جو کہ مقصود ہے تبلیغ کا، تو اس سے قطع نظر کہ وہ تو کسی کو نصیب ہوتا ہے، کسی خوش قسمت کو نصیب ہوتا ہے۔ 2 صفات ایسی ہیں جو انسان کے اندر تبلیغ میں وقت لگانے سے حاصل ہونی چاہیے انفرادی طور پہ، اپنی ذات کے اعتبار سے۔ پہلا نمبر ہے تبلیغ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلا نمبر ہے نا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مشائخ صوفیہ لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگواتے ہیں، میں اس کے مفہوم کی ضربیں لگواتا ہوں۔ مخلوق سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے۔ پھر اس کی جزیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، اللہ بجھاتے ہیں۔ ہمیں تو پیاس پانی سے بجھتی نظر آتی ہے، نفی کرواتے ہیں اس کی کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، اللہ بجھاتے ہیں۔ کھانا پیٹ نہیں بھرتا، اللہ بھرتے ہیں، نفی ہے اس کے اندر۔ انکار اور نفی میں فرق ہے، لا نفی کا ہے، انکار کا نہیں ہے، اسباب کا انکار نہیں ہے، نفی ہے۔ مخلوق کے اندر اللہ نے جو صفت رکھی ہے وہ صفت اللہ کی دی ہوئی ہے، ذاتی نہیں ہے۔ وہ صفت اس وقت کام کرے گی جب اللہ کا امر ہوگا۔ پانی کے اندر پیاس بجھانے کی صفت ہے، لیکن جب اللہ چاہیں گے تو پانی پیاس بجھائے گا، ورنہ نہیں بجھائے گا۔ پیے جائے پیاس نہ بجھے، یہ ہے ایک بیماری ہے۔ کھاتا جائے بھوک نہ مٹے، یہ جول بقر کی بیماری ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو کھانا پیٹ بھرتا ہے، بھوک مٹاتا ہے، اللہ نہیں چاہتے کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، بھوک نہیں مٹتی۔ یہ ہے نا لا الہ الا اللہ۔ یہ تو 2 مثالیں ہیں۔ آگ جلاتی نہیں ہے اللہ کے حکم سے، مثال دیتے ہیں کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہی نہیں ہوا، اس امت کے ساتھ بھی ہوا۔ ابو مسلم خولانی کو اس نے آگ میں ڈال دیا تھا، یمن میں نبوت کا دعویٰ جس نے کیا تھا،
اس نے آگ میں ڈلوا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا. یعنی اس کی مثل ویسے وہ تو نبی تھے، وہ تو گل گلزار بنا دیا 40 دن، لیکن آگ نے اثر نہیں کیا ان کے اوپر. آگ نہیں جلاتی، اللہ کے حکم سے جلاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ مثالیں دیتے رہتے ہیں، اتنی دیتے ہیں اور اس کو اتنا بیان کرتے ہیں کہ کررا تکررا، جس کا تکرار کیا جائے وہ چیز قرار پکڑتی ہے. مخلوق کی نفی کرتے کرتے اور اللہ کا اثبات کرتے کرتے یہ چیز مستحضر ہو جاتی ہے. روزانہ 6 نمبر بیان ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ رگ و جان کے اندر یہ چیز سرایت کر جاتی ہے. جب آدمی پانی پی رہا ہوتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ پانی پیاس نہیں بجھاتا، اللہ بجھاتے ہیں. دھیان کس کی طرف گیا؟ اللہ کی طرف. جب کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو دھیان کس کی طرف جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. کھانا پیٹ نہیں بھرتا، اللہ پہ بھوک مٹاتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دھوپ لگتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ سورج کی روشنی اللہ کی دی ہوئی ہے. اللہ چاہتے ہیں تو یہ گرمی ہوتی ہے، اللہ چاہتے ہیں تو سردی ہوتی ہے. سردی آئے تب اللہ کی طرف دھیان، گرمی ہو تب اللہ کی طرف دھیان، ہوا چل رہی ہو تب اللہ کی طرف دھیان، کھانا کھا رہا ہے تب اللہ کی طرف دھیان، پانی پی رہا ہے تب اللہ کی طرف دھیان، سواری پہ جا رہا ہے تو اللہ ہی پہنچائے گا. اسی کو کہتے ہیں وقوف قلبی، جو ہمارے یہاں پہلا سبق ہے. تبلیغ میں بھی یہ پہلا سبق ہے، وقوف قلبی. اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، یہ ہے ذکر کا مقصد. ذکر کا مقصد اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، یہ ہے ذکر کا مقصد. اور نماز کس لیے قائم کروائی؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. پہلی چیز ہے اللہ کا دھیان. جس کو نصیب ہو گیا نا تو سمجھو کہ تبلیغ میں وقت لگانے کے پیسے پورے ہو گئے. ٹھیک ہے. دوسری چیز اسی کی انتہا ہے جو تصوف میں بھی آخری درجہ ہے، آخری مقام ہے. 10 مقامات ہیں تصوف میں، صوفی کے 10 مقامات ہیں. ان میں سے جو آخری اور بلند ترین مقام ہے نا وہ ہے رضا بر قضا، اللہ کی رضا میں، اللہ کی قضا میں راضی رہنا. جب یہ اس کا استحضار نصیب ہو جائے گا کہ اللہ سے ہوتا ہے، روزی اللہ دیتے ہیں، دکان نہیں دیتی، روزی اللہ دیتے ہیں، کھیتی باڑی نہیں دیتی، روزی اللہ دیتے ہیں، ملازمت سے نہیں آتی، میں حکومت سے نہیں پلتا، میں اللہ سے پلتا ہوں. جب روزی اللہ سے آنے کا یقین ہوگا اور اس کا استحضار ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اگر تھوڑا رزق دے گا تب بھی راضی رہے گا. اور جب اس کے فضائل سامنے آئیں گے کہ جو اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پہ راضی ہوتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے. جس کا دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ اللہ تعالیٰ شانوں کے فیصلوں پہ راضی رہے گا. یہ 2 چیزیں جس کو نصیب نہ ہوئی نا تو سمجھ لیں کہ ہمارے تبلیغ میں وقت لگانے میں کمزوری اور کمی ہے، اس لیے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی. جس کو یہ دوسری چیز حاصل ہو گئی وہ تکلیف میں بھی صبر کرے گا، بلکہ تکلیف میں شکر کرے گا. تکلیف میں صبر کرنا امتی کا کام ہے، اور تکلیف پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے، اور یہ امت انبیاء علیہ السلام کی نائب ہے، معرفت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہے. اس لیے تکلیف اللہ کی طرف سے آنے پر یہ اس کی معرفت کو سمجھتا ہے تو دل اس کا راضی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی حکمتوں کو سمجھتا ہے کہ یہ تکلیفیں آ رہی ہیں تو کیوں آ رہی ہیں. حکمتوں کو سمجھتا ہے. ساری حکمتوں کو نہ صحیح 1-2 کو تو سمجھے گا ہی. ہر بندہ اپنے ظرف کے مطابق، اپنے علم کے مطابق، اللہ کے ساتھ خاص تعلق کے مطابق وہ اس کی حکمت کو سمجھتا ہے. تو یہ 2 صفات جس میں پیدا ہو گئی، ہر وقت اللہ کی طرف دھیان جس کو ہم وقوف قلبی کہتے ہیں، اور دوسرا رضا بر قضا، اللہ تعالیٰ شانوں کے فیصلوں پر راضی رہنا. ایسا بندہ تکلیف میں بھی پھر واویلا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ شانوں جلد اس کو اس تکلیف سے نکال بھی لیتا ہے، اس کی اندر کی شکر والی کیفیت کی وجہ سے.